سر السلام علیکم. السلام علیکم. اچھے ہیں؟ طبیعت اچھی ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے. بس چل رہا ہے وہ بیماری جو قبلہ آپ سے ذکر ہوا تھا. جی بالکل قبلہ، میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے وقت دیا. آپ اس ضعیف العمری میں بھی آپ نے مجھے صرف اسی لیے وقت دیا تاکہ آپ اپنا پیغام آج بھی رہنمائی جو ہے وہ قوم گری کر سکیں. اس کے لیے میں نہایت مشکور ہوں. آپ ایک عظیم والد کے عظیم فرزند ہیں، اور میں اس بات کی ہماری گفتگو کا آغاز جو ہے وہ آپ کے والد کے تذکرے سے کرنا چاہوں گا، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی میموری فیڈ ہوتی جا رہی ہے، اور میں چاہوں گا کہ نئی نسل کو بھی آپ کے والد کے بارے میں پہلے معلوم چلے، پھر آپ کے بارے میں معلوم چلے. پروفیسر قرار حسین صاحب کے حوالے سے عرض کیجیے کہ انہوں نے آپ کو کیا کیا ایسی رہنمائی، کیا کیا ایسی ہدایات دیں جو آپ چاہیں گے کہ اگلی نسلوں تک چلے. دیکھیے، کوئی آدمی بیٹھ کے نہیں بتاتا ہے، بلکہ اس کی زندگی ایک مثال ہوتی ہے. بچے جو ہیں مثال سے سیکھتے ہیں. بچے جو ہیں وہ شاید کتاب سے بھی نہیں سیکھتے، لیکن والدین اگر ایک مثال بن کے رہتے ہیں ان کے سامنے، تو ان میں تمام اچھی چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں. ہاں. کچھ ایسی خصوصیات جو آپ نے اپنے والد صاحب میں محسوس کی ہوں. جی ہاں، لوگوں سے محبت، علم سے محبت، خاکساری، یہ تمام چیزیں جو ہیں، اور کوئی اس میں بناوٹی بات نہیں، کچھ نہیں، سادگی، یہ تمام چیزیں ان میں تھیں، اور تھوڑا بہت اس سے ہم نے استفادہ کیا، حاصل کر لیا، استفادہ کیا. آپ کے والد صاحب جو ہیں ایک حسین امتزاج تھے سیکولرزم اور اسلام کا، بلکہ وہ کہا کرتے تھے کہ اسلام جو ہے وہ بہتر طور پر ایک سیکولر انوائرمنٹ میں پنپے گا. اس کے یہ تھوڑی سی بات ایلیبریٹ کیجیے گا، ہمارے لوگوں کو یہ تھوڑی بات سمجھ آئے. جی ہاں، وہ یہ ہے کہ ہر دین کا ایک اخلاقی کور ہوتا ہے، ایتھیکل کور، اور وہ اچھی باتیں بتاتا ہے. تو ایک حدیث پاک بھی ہے کہ جو اپنے دین پہ چلا وہ ہر دین پہ چلا. تو اس لیے یہ جو ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ کلمہ پڑھے. اب کوئی اگر عیسائی گھرانے میں پیدا ہو گیا ہے، ہندو گھرانے میں پیدا ہو گیا، تو بھی وہ اچھا آدمی ہو سکتا ہے، اور وہ اللہ کے اتنے ہی نزدیک ہو سکتا ہے جتنا نیکیاں وہ کرے گا. اللہ سے جو محبت ہے وہ انسان سے محبت ہے. انسان سے محبت کرتے ہیں تو خالق سے محبت کرتے ہیں. تو اس معنی میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ایک سیکولر ہے، اور سیکولر کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کسی دوسرے دین سے آپ تعصب نہ کریں، آپ اس سے نفرت نہ کریں، بلکہ ہر دین کے اندر جو اچھی اچھی باتیں ہیں وہ آپ لے لیں اور ان کے اوپر عمل کریں، کیونکہ ہر دین میں جو اچھی باتیں ہیں وہ ایک جیسی ہیں. ہاں، اسلام پہ جو ہے وہ دین مکمل ہوا ہے کہ جو باتیں رہ گئی تھیں وہ باتیں جو ہیں اس کے اندر آئی ہیں. اور ایک طریقے سے یوں بھی سمجھ لیجیے کہ امامت کا جو انسٹیٹیوشن اسلام کے اندر ہے وہ دوسرے ادیان کے اندر نہیں ہے. اور اس طریقے سے یعنی ہدایت تو ظاہر انبیاء پہ ختم بھی ہے، لیکن وہ سلسلہ ہدایت کا جو ہے وہ آگے امامت جو ہے وہ لے کے چلی. امامت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی خطے زمین پہ حکومت ہو، بلکہ جو منصب ہے امامت کا، اس میں لوگ امام کے پاس آتے ہیں ہدایت لینے، اور امام کا فرض ہے ہدایت کرنا. تو یہ جو کچھ بھی ایک ناقص سی میری سمجھ ہے تو اوکے. آپ کے والد نے 1947 میں ہی اپنے ایک دوست انتظار حسین صاحب کو ایک خط لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا مجھے پاکستان ایک زندہ لاش سی محسوس ہوتی ہے جسے گدھ نوچ کر کھا رہے ہیں. یہ انہوں نے 47 میں کہا تھا. ہاں، وہ بتایا گیا ہے کہ وہ ایک ایسا خط تھا، لیکن یہ کہ کیونکہ
ऐसी बात थी कि जो हुक्मरां तबका था वो यहाँ पे जो मतलब उसकी जो हमेशा तरीक़ेकार रहा था वो लूट मार का रहा था। जागीरदार तबका था या वो लोग थे कि जिन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट में हिस्सा नहीं लिया। मतलब ये कि ब्यूरोक्रेसी हो गई, फौज हो गई। तो अब ये लोग कि जिन्होंने उस जद्दोजहद में हिस्सा नहीं लिया, तो ये तो लूटमारी करेंगे और क्या करेंगे। तो ये उनकी बसीरत थी जिससे उन्होंने, और बदकिस्मती से वो बात सही साबित हो रही। लेकिन ज़माना पलटेगा इंशाल्लाह। और काफ़ी जो है तब्दीली वो आ रही है। सर, इस तब्दीली को लाने के लिए क्या फैक्टर्स हो सकते हैं कि जिनके ऊपर काम किया जाए तो ये कुछ नताइज जो है हम कुछ जल्द देख सकेंगे या नताइज देख सकेंगे? देखिए, एक तो हमारी सियासी जद्दोजहद है, जमहूरियत के लिए जो हमारी जद्दोजहद है, एक मसावत के लिए जद्दोजहद है, दीन की जो सही तशरीह है, तरक्की पसंद तशरीह, वो जो है वो आगे आ रही है। और बड़ी बात ये है कि अवाम का शऊर बेदार हुआ है और अवाम को अब धोखा नहीं दिया जा सकता। यानी लोग जानते हैं कि ये गड़बड़ है और आम आदमी भी कहता है कि हाँ, ये गलत हो रहा है। तो एक तो ये बात है। दूसरे ये बात है कि हमारी ख़्वातीन जो हैं, वो अब अपना मुस्तक़बिल बनाने के लिए बाहर निकल आई हैं और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि जिस मुल्क की भी ख़वातीन बाहर निकल आएँ, तो फिर उस मुल्क का मुस्तक़बिल जो है वो रोशन ही होता है। बहुत खूब, बहुत खूब। हुज़ूर, कॉमन मैन जो है वो आम आदमी, वो सियासत में कैसे किरदार अदा कर सकता है? वो तो अपने 9 से 5 की नौकरी में ही हर वक़्त मसरूफ़ है। जो आम आदमी है, वो सियासी मैदान में कैसे अपनी कोई सरगर्मियाँ दिखा सकता है, कोई अपनी कोशिशें कर सकता है? वो तो रोटी-रोज़ी में ही फँसा हुआ है, 9 टू 5 में ही फँसा हुआ है, या फिर सियासत में पैसा इतना दरकार होता है, हर वक़्त के आने-जाने में, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्टोरल प्रोसेसेस में, ये सारे मामलात को नहीं, कैसे। आम आदमी जो है पार्लियामेंट में नहीं है, हुँ, हुँ। लेकिन आम आदमी सड़क पे है हुँ, हुँ। और आम आदमी को अब अपनी ताकत का एहसास हो रहा है हुँ, कि नहीं, मैं अपनी बात मनवा सकता हूँ। और आम आदमी जब भी सड़क पे निकला है, तो वो किसी न किसी ज़ुल्म के खिलाफ निकला है। हुँ, हुँ, ये चीज़ जो है ये बड़ी हुँ, एक मतलब एक बहुत ही मुस्बत बात है हुँ, कि आम आदमी लूट-मार के लिए नहीं निकलता, वो हमेशा किसी ज़ुल्म के खिलाफ निकलता है। तो अगर यही रुझान चलता रहा, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये शऊर भी बढ़ता जाएगा और अच्छे-बुरे की तमीज़ जो है वो भी आती जाएगी और रियासत अब दबा नहीं सकेगी। हुँ, रियासत को बात माननी पड़ती है। हुँ, जहाँ भी कोई ज़ुल्म होता है और आम आदमी एहतजाज करता है, तो रियासत को वो बात माननी पड़ती है। हुँ। असल एक मसला अक्सर हम देखते हैं जिसकी वजह से शायद और मज़ीद बुराइयाँ हैं माशरे में, वो ये कि कोई बंदा सियासत में आता है तो उसको ख़तीर रकम लगानी पड़ती है इलेक्शन जीतने के लिए। उसके बाद ज़ाहिर है वो रकम अपनी वापस निकालने की सोचता है, तो उसमें करप्शन होती है, मार-धाड़ होती है, मफ़ाद अ, म इन्वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाते हैं। इस मसले को कैसे हल कर सकते हैं हम? नहीं, मेरे ख़्याल से जो बड़ी जमातें हैं, हुँ, जिनके उसूल हैं, जिनकी हुँ, हुँ, फॉलोइंग है वोट बैंक की, हुँ, उनकी तो रकम खर्च नहीं होती, बहुत कम रकम खर्च होती है हुँ, और वो वैसे ही आ जाते हैं। हाँ, ये बात है कि अगर पार्टियाँ ऐसे बनाई जाएँ कि जी, जो उस इलाके का दौलतमंद बाअसर शख़्स है, उसको आपने ले लिया, हुँ, ना उसकी कोई आइडियोलॉजी है, ना जी, जी, उसकी कोई जी, जी। ऑर्गेनाइज़ेशन है, हुँ, लेकिन आपने कहा कि जी आप इस पार्टी के अंदर हैं, हुँ, तो फिर वो ज़ाहिर है कि
رقم پیسہ پیسے سے لڑتا ہے، لیکن میرے خیال سے جیسے ہماری پارٹی ہے اور بھی پارٹیاں ہیں، جماعت اسلامی ہے، عوامی نیشنل پارٹی ہے، اور میرے خیال سے ان کی خرچہ جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، وہ اس لیے کہ ایک نظریہ ہے اور جو اس نظریے کو مانتے ہیں وہ ووٹ دیتے ہیں۔ حضرت آپ کیا کیا پوائنٹس اپنے ذہن میں رکھ کے، کیا کیا آبجیکٹیوز اپنے ذہن میں رکھ کے سیاست میں آئے تھے، اور آپ نے پوری عمر اس میں گزاری، آپ کتنے اس میں سے آبجیکٹیوز اچیو کر سکے؟ نہیں، بڑے بھائی صاحب میرے اصل میں طالب علموں کی سیاست میں تھے اور اس میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ پھر جب بھٹو صاحب آئے تو میں باقاعدہ پارٹی بنی تو پارٹی میں شامل ہو گیا۔ تو آپ کے کیا کیا آبجیکٹیوز تھے جب آپ سیاست میں، یعنی کہ آپ نے یہ سفر جو ہے وہ کیا ہدف سامنے رکھ کر شروع کیا تھا؟ پھر جو پارٹی کے اصول ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت سیاست ہے، سوشلزم معیشت ہے، اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، تو ان اصولوں کے اوپر چلتے ہوئے میں پارٹی کے اندر شامل ہو گیا، اور جو طالب علموں کی سیاست تھی وہ بھی بائیں بازو کی سیاست تھی، سوشلسٹ سیاست۔ تو جس وقت ایک سوشلسٹ پارٹی بنی، کیونکہ اس سے پہلے کوئی سوشلسٹ پارٹی ملک میں نہیں تھی، تو پھر جتنے بھی سوشلزم میں یقین رکھنے والے تھے، سوشلزم کے کارکن تھے، وہ سب کے سب اس سیاسی پلیٹ فارم کے اوپر آ گئے۔ اس پہ آپ کی والد کی کیا رائے تھی؟ بابا نے تو ہمیں آزاد چھوڑا، بابا نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ یہ کریں یا یہ کریں، بلکہ ہمیں اپنے فیصلے خود کرنے دیے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اچھا حضرت، ہم ایک ٹرینڈ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ ایموشنز کے اوپر ووٹ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کو کوئی شخصیت پسند آ رہی ہے تو بس وہ اس کے پیچھے اندھا ہو کر اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ اس کی پرفارمنس کو ایویلیویٹ نہیں کر رہا۔ ہم نے حالیہ میں دیکھا کہ لوگوں نے ایک جماعت کو بہت ہی خطیر ووٹ دیے، مگر اس کی کوئی پرفارمنس نہیں تھی، بس لوگوں کو ایک جنون سا سوار ہے۔ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہتر بات ہے، یا ہمیں لاجک اور ایفیشنسی کے بیسس پہ، ایویلیویشن کے بیسس پہ ووٹ دینا چاہیے؟ یہاں یہ ہے، ایک تو جذباتی ووٹ ہوتا ہے، جی جی وہ اگر جذباتی ووٹ پڑ جائے، شاید آپ پچھلے ووٹ کا ذکر کر رہے جی ہیں، جی اب اس میں وہ تھا کہ جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی جی 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 وہ رد عمل اس کا تھا، جی جی وہ یہ نہیں تھی کہ ہم آپ کی پرفارمنس پہ جی ووٹ دے رہے ہیں یا کچھ دے رہے ہیں، لیکن یہ کہ ایک جذباتی رد عمل تھا کہ جناب کیوں مداخلت اسٹیبلشمنٹ کی جاتی ہے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ووٹ تھا، جو کہ عوام کے شعور کا ایک دلیل تھی، جی جی اور وہ کسی پارٹی کے لیے نہیں تھا۔ مگر اچھا، یہ چلیں، یہ تو ایک الیکشن ہو گیا، مگر ایسا تواتر سے پاکستان کی تاریخ میں ہوتا رہا ہے کہ لوگوں نے بس شخصیت پرستی کے پیچھے ووٹ دے دیا۔ ہاں، کرزما ہوتا ہے شخصیتوں کا، کرزما، لیکن یہ کہ بہتر بات کیا ہے؟ اگر نہیں، کرزما پہ ووٹ پڑ گیا، لیکن اس کے بعد جو دوسری منزل آئے گی، دوسرا مرحلہ، وہ پرفارمنس آئے گا، کہ اگر وہ لوگ پرفارمنس نہیں دے رہے تو پھر ظاہر ہے کہ لوگ ان سے ساتھ چھوڑ دیں گے اور کسی اور کے ساتھ جائیں گے۔ اچھا حضرت، اگر کسی عوام میں، کسی ایک مخصوص حلقے میں، کسی ایک مخصوص علاقے میں سیاسی شعور نہ ہو، ان لوگوں کو یہ ریئلائز ہی نہ ہو کہ وہ لوگ ایک کیپٹیوٹی میں ہیں، ایک طریقے سے جکڑے ہوئے ہیں، ان کو اجاگر، اس قوم کو اجاگر کس طرح کیا جائے؟ یہ طبقات پہ ہے کہ کہاں پہ کون سا طبقہ رہتا ہے۔ ظاہر ہے اگر طبقہ عمرہ رہتا ہے تو وہ ان کو ووٹ دیں گے، مذہبی لوگ رہتے ہیں تو وہ ان کو ووٹ دیں گے، مزدور طبقہ رہتا ہے تو وہ کسی اور پارٹی کو ووٹ دیں گے۔ تو یہ طبقاتی ہے زیادہ تر، اور یہ نہیں ہوتا کہ سب کے سب لوگ ایک ہی پارٹی کو اس حلقے میں ووٹ دیں، بلکہ یہ ہے کہ اکثریت جو ہے وہ لوگوں کی، وہ اس حلقے کی، وہ کسی خاص پارٹی کو ووٹ دیتی ہے۔ حضرت، آپ پیپلز پارٹی کے بانیان میں سے ہیں، آپ بھٹو صاحب کے ساتھ بھی رہے، محترمہ کے ساتھ بھی رہے، اور آپ موجودہ قیادت کے ساتھ بھی ہوں گے۔ کوئی
بھٹو صاحب اور محترمہ نے آپ کی کوئی سیاسی تربیت کی ہو یا کوئی ایسی باتیں آپ کی ٹریننگ کا حصہ بنائی ہوں تو وہ ہم سے شیئر کیجیے گا تاکہ یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ انکلکیٹ ہو ہمارے معاشرے میں۔ نہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ سیاست بغیر سیکھے آ جاتی، جی بالکل یہ نہیں ہے۔ بالکل بالکل۔ کچھ ہمیں نکات ہم سے شیئر کیجیے نا۔ اس میں بہت محنت کرنی پڑتی اور شروع سے کارکن کی حیثیت سے آگے چلنا پڑتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ آپ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بس ذرا ہم انہیں ایسے لوگ کے جو اوپر سے آ جاتے ہیں ان کو پیراٹروپر کہتے ہیں کہ وہ چھت سے ٹپکے اور لیڈر بن گئے۔ ان کی جو ہے وہ زیادہ نہیں ہوتی، اگر وہ اپنے آپ کو ثابت نہ کریں تو سیاسی عمر ان کی زیادہ نہیں ہوتی۔ کوئی ایسی بات ہے ہمیں بتائیے کہ بھٹو صاحب نے آپ کو یہ سکھایا ہو کہ اس طرح کیا کرو، اپنے مزاج میں اس طرح تبدیلی لاؤ، اس طرح یہ ایٹیٹیوڈز اپنایا کرو، یہ کام کیا کرو، کوئی ایسی تربیتی باتیں جو آپ کی مابین ہوئی ہوں وہ ہم سے نہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ جس ڈائریکشن میں وہ چل رہے تھے اسی ڈائریکشن میں ہم سب چل رہے تھے، لیکن ایک شخصی دفعہ تربیت کے حوالے جی شخصی تربیت کے حوالے سے کچھ آپ کو کبھی عرض کیا ہو؟ نہیں، ایسا ہے کہ میں نے پوچھا ایک دفعہ کہ جی یہ کیسے پتا چلے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو بہت آسان ہے، جو چیز غریب کے فائدے میں ہے وہ صحیح ہے اور جو چیز اس کے نقصان میں ہے وہ غلط ہے، تو بس یہ دیکھ لو کہ غریب کے فائدے میں کوئی چیز ہے تو۔ ہاں ہاں، بہت خوب۔ آج محترمہ کبھی کوئی ایسی بات، محترمہ نے بھی کوئی ایسی بات آپ کو عرض کی ہو؟ نہیں، محترمہ کے ساتھ تو بڑا طویل عرصہ گزرا۔ کوئی شخصی تربیت کے لیے انہوں نے کوئی؟ نہیں، ان سے ہم نے لوگوں کو ملانا سیکھا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ذرا سمجھدار کم ہوتے ہیں، جذباتی زیادہ ہوتے ہیں، بالکل۔ تو جی اس سے ہماری مخالفت تھی، تو آج ہم اس کے ساتھ کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ ایک سوال ہوتا ہے، لیکن محترمہ سے یہ سیکھا کہ نہیں، سیاست یہ ہے کہ جو آپ کے خلاف ہے اس کو کیسے اپنے ساتھ لایا جائے اور کیسے بکھرے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لایا جائے، یہ ان میں بہت بڑی صفت تھی۔ بہت خوب۔ اکثر لوگوں کا یہ تاثر ہے کہ سیاست میں خوش آمدی کرنی پڑتی ہے، اکثر لوگوں کا یہ تاثر ہے کہ سیاست میں جو ہے خوش آمدی کرنی پڑتی ہے سیاسی رہنماؤں کی، مگر یقیناً آپ کی شخصیت ایسی نہیں ہے، تو اس بات کے لیے، اس مسکنسیپشن کو آپ کیسے کلیئر کریں گے؟ نہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں، میں ہی نہیں ہوں، مطلب جو لوگوں میں کام کر رہے ہیں اور جو اچھے کارکن ہیں، تو میں سمجھتا ہوں قیادت ان کی خوشامد کرتی ہے کہ بھئی یہ اچھے کارکن ہیں، پارٹی کے نظریاتی ہیں، ان کو ہمیں ساتھ لینا چاہیے۔ حضرت جتنی بھی اچھی سیاست ہو جائے، جتنی بھی اچھی قانون سازی ہو جائے، وہ قانون جو ہے وہ سڑک پر 100-200 روپے رشوت میں بک جاتا ہے، ساری محنت یوں رائے گا چلی جاتی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، یہ جو ہے قانون ہم آج بنا دیتے تھے، جو کہ آسان بات ہے قانون بنانا، لیکن معاشرے پہ اس کا اثر وقت لیتا ہے۔ مطلب امریکہ میں کب غلامی ختم کی تھی؟ 1858 میں یا 1863 کے اندر، لیکن اصل میں تو غلامی اب جا کے ختم ہوئی ہے، تو یہ کہ سوشل چینج الگ ہے، لیگل چینج الگ ہے۔ کیا حضور، ہمارا شہر ہے کراچی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو واقعی اس کے ساتھ کوئی تعصب کیا جاتا ہے، اس کو پیچھے رکھا جاتا ہے؟ جتنے پیسے یہ دیتا ہے ملک کو چلانے کے لیے، کیا اس کو اس کا نصف بھی واپس ملتا ہے اس کو خود بنانے کے لیے؟ ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں لاہور اتنا پھل پھول رہا ہے، میں خوش ہوں اس سے، مگر اس کے مقابلے میں کراچی کا کیوں یہ تتر بتر ہوا ہے؟ دیکھیے، ایک علاقے کی ضرورت دوسرے پوری کرتا ہے، یعنی گیس ٹھیک ہے، جی ہم کہاں سے لیتے ہیں، پانی ہم کہاں سے لیتے ہیں، غذائی اجناس ہم کہاں سے لیتے ہیں، اور یہ یاد رکھیے کہ گاؤں سینکڑوں سال چل سکتے ہیں بغیر شہر کے، شہر 15 دن نہیں چل سکتے بغیر گاؤں کے۔ تو جب آپ گاؤں کو ترقی دیں گے
تب شہر ترقی کریں گے۔ گاؤں کو آپ ترقی نہیں دیں گے تو شہروں کی آبادی بڑھتی رہے گی اور مسائل پیدا ہوتے رہیں گے وہاں پہ۔ تعلیمی مسائل ہوں گے، ٹرانسپورٹ کے مسائل ہوں گے، سیوریج کے، پانی کے مسائل ہوں گے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ یکساں ترقی پورے ملک میں ہو، تاکہ یہ جو اکنامک مائگریشن ہوتی ہے، لوگ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، اور ڈسبیلنس پیدا ہو رہا ہے کہ کہیں تو آبادی 2.5 کروڑ کی ہے، کہاں آبادی جو ہے وہ 25-30 ہزار کی۔ تو اس سے بہت بڑے نقصانات ہوتے ہیں، اور ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہاں، ہماری جو انڈسٹری چل رہی ہے، یہ فیکٹری چل رہی ہے، کپڑا ہم بنا رہے ہیں، کپڑے پہ ہم ٹیکس دے رہے ہیں، لیکن یہ کپاس جو ہے یہ کسی کھیت سے آئی ہے، اور جتنے بھی ہم ٹیکس دیتے ہیں اس کی سورس کہیں نہ کہیں آپ کو کسی پسماندہ علاقے میں ملے گی۔ تو اس بات کو اگر سمجھ لیا جائے اور ملک کی یکساں ترقی پہ زور دیا جائے تو میرے خیال سے ملک کے لیے یہ بہتر ہے۔ بے شک حضور، ایسا ہی ہے، مگر کراچی کے ساتھ آپ یوں نہیں سمجھتے کہ اس کا بالکل لاوارث چھوڑا ہوا ہے، کوئی اس کے ساتھ سلوک الگ سا ہوتا ہے؟ آپ پھر نے بھی کبھی لوگ محسوس یہیں کیا؟ آتے ہیں، جی بالکل، یہ تو اس کی قوت ہے نا۔ یعنی کراچی بہت خراب ہے، جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ لوگ یہیں آتے ہیں، جی بالکل بالکل تو کوئی نہ کوئی تو اچھی بات ہوگی، اچھا، کوئی نہ کوئی تو روزی روزگار کا وسیلہ یہاں پہ ہوگا یقیناً ہے، جو لوگ یقیناً ہوتے ہیں۔ یقیناً۔ تو ذرا سا ایک تعصب سے ہٹ کے اسے دیکھنا چاہیے، اور یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم دوسرے سے کیا لے سکتے ہیں، بلکہ ہم دوسرے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ جب ہم دوسرے کی ترقی پہ زور ڈالیں گے تب ہماری ترقی ہو۔ بے شک بے شک بے شک، مگر کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ طاقت کے ایوانوں میں کراچی کے ساتھ تعصب کیا جا رہا ہے یہ ہمارا بس پرسپشن ہے؟ نہیں، جو طاقت کے ایوان ہے، بیوروکریسی وغیرہ، اس کی کرنسی بس پیسہ ہے۔ ٹھیک ہے، پیسہ ہے تو آپ کا کام ہو جاتا ہے، پیسہ نہیں ہے تو نہیں ہوتا، اتنی سی بات۔ حضرت، کیا آپ سیاسی شعور اجاگر کرنے کے لیے قوم کے نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے؟ ایسے کیا کچھ بنیادی کام ہے جو ہر نوجوان کو اس ملک میں کرنے چاہیے؟ نوجوانوں کو سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، اور جو بھی کام یا ہنر ہے اس کے اندر کمال حاصل کرنا چاہیے کہ آپ سیکھیں، اور پھر ظاہر ہے کہ سیاست ہے، ہر ایک کے لیے ہے، ان کی ایک رائے ہے۔ اخبار میں ایک جو چھوٹا سا لیٹر ٹو ایڈیٹر آتا ہے وہ بھی اپنی جگہ بنا رہا ہے، کہیں نہ کہیں کچھ سوچ رہا ہے، کچھ دیکھ رہا ہے، پھر تحقیق کرنی چاہیے، معلوم کرنا چاہیے کہ کون سی چیز کیا ہے، اور اگر آدمی سوچتا ہے تو آدمی سیکھتا ہے، آدمی کوشش کرتا ہے تو آدمی سیکھتا ہے۔ جیسے آج صبح ہی فلسطین کا حملہ تھا، تو میں ایک دم سے خیال آیا کہ فلسطین کی جنگ سے امریکہ کتنا منافع کما رہا ہے، ابھی $18 بلین کی ہتھیار بیچے، اور پھر امریکی یا مغربی معیشت کا کیا حال ہوگا اگر دنیا میں جنگ بند ہو جائے۔ یعنی ان کی جو پراسپیرٹی ہے وہ تیسری دنیا کے جنگوں پر منحصر امن پسند لوگوں کے خون کے اوپر ہے، یا جو ہمارے سپاہی ہیں تیسری دنیا کی، وہ جب امریکہ کی جنگ لڑتے ہیں تو ان کے خون کے اوپر ان کی پراسپیرٹی ہے، تو پھر وہاں سے خیال یہ آتا ہے کہ نہیں، ایک روڈ میپ بنانا چاہیے تیسری دنیا کے ممالک، جس سے دنیا میں امن قائم ہو۔ یونین سارٹ آف بنا لیا جائے۔ نہیں، دیکھیے بڑی بات یہ ہے کہ وہی قتل کرتے ہیں، وہی یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی جی کاؤنسل جی بالکل بناتے صحیح، ہیں، بالکل صحیح، بالکل۔
تو ہم ایک ارادہ ایسا بنائیں غریب ملکوں کا جو کہ کہے کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، کیونکہ امن ہماری ضرورت ہے، بالکل جیسے جنگ امیر ملکوں کی ضرورت ہے، امن ہماری ضرورت ہے۔ ہم فیصلہ کریں کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، اور جتنے بھی اپنے مسائل ہیں وہ بیٹھ کے ہم امن کی میز پہ طے کریں گے۔ یہ تھا جو بھٹو اسلامی کانفرنس میں کر رہے تھے کہ نہیں، اسلامی ممالک کی حد تک ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، ہمارے جو وسائل ہیں وہ مسلمان ملکوں پہ خرچ ہوں گے، ان کے عوام کی فلاح میں۔ یہ ایک راستہ تھا جو ڈھونڈا گیا تھا دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے۔ پھر تیسری دنیا کے جو ممالک تھے یہ دائرہ بڑھ کے ان پہ آ جاتا تھا۔ تو بڑی چیز یہی ہے کہ اس بات کو سمجھیں کہ مطلب آخر گفت و شنید کے ذریعے ہم ہندوستان سے یا افغانستان سے یا دوسرے ممالک سے کیوں نہیں طے کر سکتے اپنے مسائل؟ جنگ اگر بند ہو جاتی ہے تو اس میں تو ہر ایک کا فائدہ ہے، کچھ کا نہیں ہے، کچھ کا نہیں ہے فائدہ، کچھ کا نقصان ہے۔ نہیں بس یہ جو ہے یہ دنیا دوسری دنیا ہوگی اگر آپس کی جنگ ختم ہو جائے گی، کیا بات، اور یہ آپس کے جھگڑے اور یہ لوٹ مار ختم ہو جائے گی۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ دوسرے سے کیا لے سکتے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دوسرے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ حضور ایک سوال مجھے خاصا پریشان کرتا ہے کہ آپ کا نظریہ، آپ کا منشور میں سمجھ سکتا ہوں، اور ہمارے پاکستان کے کچھ علاقے ہیں جہاں پر تعلیم کی شرح اچھی ہے وہ سمجھ سکتے ہیں، مگر اگر ہم نظریے کی بنیاد پر ووٹ دیتے ہیں، کسی کو چنتے ہیں، عقل فہم کی سمجھ کی بنیاد پر کسی کو چنتے ہیں، ہمارا ووٹ تو اوور پاور یا ہائی جیک ہو جاتا ہے اکثر ان علاقوں کے ذریعے سے جہاں پر تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ ایریاز اوور پاور آ جاتے ہیں، اوور پاور کر جاتے ہیں ہمارے ووٹ کو، کہ جن علاقوں سے ووٹ لینا جو ہے وہ بہت آسان ہے، تھوڑی سی آپ بائکیں دے دیں، تھوڑے سے آپ راشن کے بوریاں دے دیں، گاڑیاں دے دیں، ان کو کچھ نوکریاں دے دیں، وہ آپ کو بڑی تعداد میں ووٹ دے دیں گے اور ہم پڑھے لکھے سپریس ہو جائیں گے۔ نہیں، تعلیم ضرور اہم ہے، لیکن کیا معیشت کے بڑے سے بڑے ایکسپرٹ نے معاشیات کے یہ حساب لگایا ہے کہ ہمارے خون سے کتنی رقم نیو یارک میں کوئی کارپوریشن کما رہی ہے؟ کوئی ایک کتاب اس پہ لکھی ہے؟ یعنی علم ہے، لیکن علم کے ساتھ دانش بھی ہے۔ یہ دنیا جو ہے، کسی نے مجھے کہا کہ دیکھو دنیا میں عقل مندوں کی بھرمار ہے لیکن درد مندوں کی بہت کمی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا کہ ہم آگے کا کیا سوچ سکتے ہیں، کیا یعنی علم کو انسان کی بھلائی کے لیے کس طریقے سے استعمال کیا جائے، ہمارے سامنے چیلنج ہے۔ حضرت میں ایک آخری سوال کروں گا، آپ کی طبیعت خاصی ناساز ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ فرض کیجیے میرے پاس اختیار صرف یہ ہے کہ میں ووٹ دے دوں اور کسی کو چن کر اسمبلی میں بھیج دوں، اس کے بعد وہ اسمبلی میں کیا کر رہا ہے وہ مجھ سے کبھی آ کے پوچھتا ہی نہیں۔ فرض کیجیے کوئی قانون سازی کسی عمل پہ ہو رہی ہے، اس پہ اس نے میری رائے کب لی؟ ہاں، لیکن وہ تو صرف اس جو سارے عمل نے جو صرف اس ذرا کو اسمبلی تک پہنچانے میں مدد کر دی، میرا نفع کہاں ہوا؟ باشعور ملک ہیں ان میں ووٹر جا کے پوچھتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ یعنی سوال جو ہے وہ اس سے ہوتا ہے جس کو کہ آپ نے منتخب کیا، اور اگر آپ اس سے سوال کرتے ہیں تو اس کی کارکردگی بہتر ہوگی۔ یعنی کہ لوگ خود اجاگر ہوں اور خود ان کے پیچھے بھاگ ہاں، کر ان کو کہ پکڑ بھئی کے ہمارا فیصلہ یہ کریں۔ مسئلہ ہے، چھوٹی سی سطح پہ لے لیں کہ سڑک پہ گٹر کھولا ہوا ہے، بچہ گر گیا، جی
کتنے لوگ گئے اس علاقے کے ایم پی اے کے پاس یا اس علاقے کا جو بلدیات کا نمائندہ ہے؟ ایک بھی نہیں گیا. آپ اس کے پاس جائیں کہ بھئی یہ گٹر آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا، تو پھر وہ بھی کہے گا کہ چلیے ہم اور آپ چلتے ہیں اور اس حلقے میں جتنے بھی گٹر ہیں ان پہ کیا کیا گٹر لگواتے ہیں، ڈھکن لگواتے ہیں. یعنی کہ تو یہ ایک بہت بڑا چینج آئے گا. یعنی لوگ سوال نہیں کرتے کہ بھئی اسمبلی میں تو آپ چلے گئے اور آپ ہمارے پاس آئے تھے ووٹ لینے، ہم نے آپ کو ووٹ دیا، آپ نے کیا کیا؟ میں دیکھ رہا آدمی کا دل دہل جاتا ہے کہ بچہ کھلے گٹر میں گر گیا. لیکن وہاں کا ایک بلدیاتی وہ ہے، وہاں کا ایک ایم پی ہے، ایم ایل اے، کوئی جا کے اس سے پوچھے تو اور کہے کہ صاحب یہ ہوا ہے، آپ چلیں ہمارے ساتھ. میں دیکھتا ہوں کتنے ایسے لوگ ہیں جو نہیں نکلیں گے گھر سے، سب چل پڑیں گے اور کیمرے پہلے لے کے آئیں گے کہ ہاں میں نے یہ آج 10 گٹروں پہ ڈھکن رکھوائے. تو ڈیموکریسی از ٹو وے، اٹس ناٹ ون وے. ویری نائس، ویری نائس. حضور آپ جو ہیں وہ آپ ان میں سے ہیں جو ہجرت کر کے یہاں آئے تھے. آپ کے آبا اجداد وہ ہیں جو یہاں ہجرت کر کے آئے تھے. آپ غالباً 5-6 برس کے تھے جب پاکستان بنا، یعنی کہ آپ تقریباً 7 برس کے ہوں گے جب آپ پاکستان آئے ہوں گے. کیا بچپن کی یادیں ہیں آپ کی، خاص طور پر چونکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے وہ یہاں پر کسی احساس محرومی میں ہیں، یا ان کو اچھا ویلکم نہیں ملا، یا ان کو لوگوں نے تسلیم نہیں کیا. کیا آپ بھی ایسی چیزیں محسوس کرتے ہیں؟ نہیں نہیں، یہ تو ہمیں بہت مواقع یہاں پہ ملے، اللہ کا شکر ہے. بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں جب کراچی کے ساحل پہ اترا تو میں اتنا بیمار تھا، ڈائریا پھیلا ہوا تھا کہ میں اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. آج میں سینٹ میں کھڑا ہوں. تو ان ساحلوں کا احسان ہے. اور پھر آدمی ہر وقت سوال کرتا رہے کہ تم کھڑے نہیں ہو سکتے تھے پیروں پہ، آج تم سینٹ میں کھڑے ہو، پورا ملک عزت کر رہا ہے تمہاری. کیا آپ نے دکان والے سے پوچھا ان کا یہ فلیٹ ہے؟ تو یہ احسان ہے. اس احسان کے بدلے میں آپ نے کیا کیا؟ یعنی جس زمین پہ آپ چل رہے ہیں، جس دریا کا آپ پانی پی رہے ہیں، تو اس سے یہ سوال جواب چلتے رہنے چاہیے کہ بھئی ہم نے اس زمین کے لیے کیا کیا ہے، یا اس دریا میں سیلاب آیا تھا آپ کیا کر رہے تھے. ہزاروں لوگ بہہ گئے، آپ نے کیا کیا؟ قوم آپ کے لیے ہمیشہ دعا گو رہے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ. قوم ہمیشہ آپ کو اچھے الفاظوں میں یاد کرتی ہے. باخدا میں آپ کو سچ کہوں کہ میں نے ہر کسی سے پوچھا ہے کہ کیا کوئی ایسا سیاستدان ہے کہ جس کو آپ ایڈمائر کرتے ہیں اور آپ اس کی مخالفت نہیں کرتے، تو صرف ایک ہی نام آتا ہے. آپ نے جہاں یہ بات کی کہ ماشاء اللہ قوم عزت کرتی یہ ہے. بھی لوگوں کا احسان ہے. جی بالکل. اور یہ اور یہ بھی آپ کے لیے مخصوص ہے کہ میں نے آپ کو کوئی مخالف نہیں نہیں، دیکھا. یہ بھی ایک سوال ہے کہ بھئی لوگ تمہارا اتنا خیال کرتے ہیں، تم کیا کرتے ہو؟ یہ سوچ بہت کم لوگوں کی ہوتی ہے. اور وہ زمانہ آنے والا ہے جب لوگ پوچھیں گے کہ بھئی تم نے کیا کیا. یہ 5 سال انتظار نہیں کریں گے. اب جس دن ٹیلی ویژن پہ آئے گا کہ یہ ہوا ہے، وہ اس کے گھر پہ پہنچ جائیں، دفتر پہ پہنچ جائیں کہ ذرا آئیے دیکھیے. اور اگر یہ ہونے لگے تو ظاہر ہے پھر عوامی نمائندے جو بھی ہیں
انہیں خدمت کرنی ہے. بہت حضور، بہت شکریہ آپ کو، بہت ہاں. بہت شکریہ، بہت مہربانی.